أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق شروع تھا، منافقین کا بیان شروع تھا۔ پچھلی سبق میں ہم نے منافقین کے 2 صفات پڑھے تھے۔ پہلا صفت منافق کا یہ تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ منافق جھوٹ بولے گا۔ دوسری صفت منافق کا ہم نے بیان کیا تھا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ منافق ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے، لیکن نہ تو وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ادھر ایک تیسری صفت اللہ رب العزت منافقین کی بیان کر رہے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ یہ جو ان کی منافقت ہے یہ ان کے دلوں میں بس چکی ہے۔ منافق دل کا بیمار ہوگا، دل اس کا منافقت سے بھرا ہوگا۔ تو آج ہمارا سبق ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ فی قلوبہم، فی معنی میں، قلوب جمع ہے قلب کا۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، فزاد، جہاں بھی قرآن میں آیت یا لفظ کے شروع میں فا آئے گا اس کا معنی ہوگا پس۔ فزادہم اللہ، پس اللہ اور بھی بڑھا دے گا۔ زیادہ یزید، اس کا معنی ہے زیادہ کرنا، بڑھانا۔ فزادہم اللہ، پس اللہ اور بھی زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، مرضا، ان کے اس بیماری کو۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، پس اللہ اور بھی بڑھا دے گا، مرضا، ان کے ان بیماری کو۔ یہ تو ہو گیا ان کی دنیا کے لیے، کہ دنیا میں جب تک یہ زندہ رہیں گے تو دن بدن ان کے دل میں یہ منافقت بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ دل میں بغض ان کا بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اسلام دشمنی ان کے دلوں میں بڑھتی رہے گی۔ نہ یہ مسلمان کے مخلص بنیں گے، نہ یہ اسلام کے مخلص بنیں گے، نہ یہ دین کے پرچار میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اور دنیاوی حکم تو یہ ہو گیا کہ یہ آخر دم تک منافق رہیں گے۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ کریم کا حکم ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم، دردناک۔ علم کہتے ہیں عربی میں درد کو، علم کہتے ہیں درد کو۔ جب علم سے علیم بن جائے، الف لام یا میم، علیم، تو اس کا معنی ہوگا دردناک۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما، بسبب اس کا، کانوا، کہ یہ تھے، یکذبون، جھوٹ بولنے والے، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ کہ یہ منہ سے کہتے تھے اب مسلمان ہیں، حالانکہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ یکذبون کے 2 قرات منقول ہے، قراء نے 2 قسم کے قرات کی ہے۔ ایک تو ہے یکذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے، اور دوسرا ایک قرات یہ بھی منقول ہے یکذبون، یعنی یہ مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو، اور شروع سے لے کے آخر تک مسلمانوں کو جھٹلاتے تھے،
تو دونوں ٹھیک ہے، بما کانوا یکذبون یا بما کانوا یکذبون، یہ خود جھوٹے تھے، یا یکذبون یہ مسلمانوں کو جھٹلاتے تھے۔ اس بیماری سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا اس پہ اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس بیماری سے مراد منافقت ہے، اور ان کے دلوں میں شک و شبہ سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں شک تھا، اسلام دشمنی تھی۔ تو اس مرض سے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی بیماری ان کے دلوں میں منافقت کی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مجاہد اکرامہ، علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ اور علامہ قتادہ کا بھی یہ قول ہے کہ اس بیماری سے مراد دینی بیماری ہے، نہ کہ جسمانی، یعنی یہ جسمانی طور پہ تو بیمار نہیں تھے، لیکن اس سے مراد دینی بیماری ہے۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی، اور ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اضافہ کر دیا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، جس طرح سورہ توبہ میں آیات ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ ایمان لائے تو اللہ کریم ان کے دلوں میں ایمان کو اور بڑھاتا گیا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اللہ کریم انسان جس راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ راستے اللہ رب العزت اس کے لیے کھول لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ان کا ایمان بڑھاتے رہے اللہ کریم، اور جو منافق تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ہر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، رجسن ناپاکی تھی، یعنی منافقت تھی ان کے دلوں میں، تو اللہ رب العزت نے ان کے منافقت کو بڑھاتا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے، اور وہ کفر کے حالت میں مر گئے۔ تو منافق جو ہوگا وہ جس طرح اسلام دشمن دنیا میں رہا، مسلمان دشمن دنیا میں رہا، اسی طرح منافق کا موت بھی اسلام پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کافر مرتا ہے۔ ادھر ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے برے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے کا کیوں حکم نہیں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں ان کا سر قلم کرتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کے 2-3 وجوہات تھے۔ پہلا وجہ یہ کہ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا، کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہ چھوڑا، چونکہ بظاہر تو وہ مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ائمہ 4 اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی بادشاہ وقت، کوئی بھی قاضی، کوئی بھی امیر صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کے شواہد موجود نہ ہو، جب تک کہ اس کے وہ افعال ظاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کے افعال کے خلاف شواہد موجود نہ ہو۔ اپنا ذاتی معلومات پر کوئی بندہ کسی منافق یا کسی بھی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو قتل کرنے سے رکنے کا سبب صرف یہ تھا کہ ان کا اپنی زبان سے اسلام کو ظاہر کرنا تھا، یعنی منافق بچوں کے بظاہر مسلمان تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے الٹ ہے، یعنی دل سے یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ وہ حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ دلیل وہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، اور جب کلمہ توحید پڑھے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں ان کا حساب ہوگا، اللہ رب العزت ان کے ساتھ حساب کریں گے۔ تو اس لیے منافقین کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں قتل ہونے سے بچا دیا، اور ان کو قتل نہیں ہونے دیا۔ بلکہ اس طرح ہوا تھا کہ غزوہ حنین میں تو اس طرح ہوا تھا کہ جو چند منافق تھے، تقریباً 14 منافق
نبی علیہ السلام کو معلوم تھے غزوہ تبوک میں 14 منافق ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا کہ رات کو آئیں گے، نبی علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، ہم ان کے گھوڑے کو بہکا دیں گے، ڈرا دیں گے، گھوڑا ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا، جب دور بھاگ جائے گا نبی علیہ السلام یا تو گھوڑے سے گر جائیں گے اور یا ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک پکڑ لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ بھی چل گیا اور ان 14 منافقین کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دیے، لیکن منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وجہ یہی تھا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان ساتھیوں پر بھی شروع کر دیا، ان کو بھی معاف نہیں کر رہے، قتل کر رہے، تو منافق کو اس لیے قتل کرنے سے نبی علیہ السلام نے بچا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کی سمجھ ادا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔